بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کے ہی چینل القرآن مرشدین میں ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے نفس کے حوالے سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نفس کے کتنے اقسام ہمیں بتاتے ہیں اور کس طرح قرآن ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے بیہیویئرس، یہ جو کچھ ہم معاشرے میں کرتے ہیں، جو ڈیلیور کرتے ہیں، جو سروسز دیتے ہیں، یہ سارے نفس کے اقسام ہیں جو قرآن میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو صرف اس کو تلاوت تک ہی محدود کیا ہوا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں جاتے۔ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ مولوی حضرات کے پاس جاتے ہیں، ملا کے پاس، اور پھر وہ ہمیں اپنے مکتبہ فکر کو ڈیفینس کرتے ہوئے اور خود جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ ہمیں ٹرانسلیشنز کی تفسیر بتاتے ہیں اور ہم گمراہ رہتے ہیں۔ دیکھیے جناب، یہ سب جو بھی آپ مجھے سن رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ جو چینل ہیں، جو پہلی مرتبہ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے خاص یہ میسیج ہے، یہ وہ چینل ہے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ میں ہمیشہ جو اصل روح ہے قرآن شریف کی، ویسے تو ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے اصل روح بتاتا ہوں، لیکن میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا۔ آپ خود جا کے جب تک ویریفائی نہیں کریں گے میرا دعویٰ یا میری بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کا کام ہے آپ خود جا کے قرآن شریف کو کھولیں، جو بھی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں سے جا کے اپنی ہی ٹرانسلیشن سے ویریفائی کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ میری بات سے اتفاق ضرور کریں گے۔ ہمارا سلسلہ نفس کے حوالے سے چل رہا ہے، تو اس پہ پہلے 2 ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ تیسرا یہ سلسلہ چل رہا ہے جس میں پہلا نفس امارہ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ وہ نفس، وہ قسم، وہ اسٹیٹ، وہ درجہ جہاں پہ آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ اس پہ ڈیٹیل میں بنی ہوئی ہے ویڈیو، آپ دیکھ سکتے ہیں اسی چینل میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا ویڈیو میں نے بنایا نفس لوامہ۔ اب یہ نفس امارہ کی پہچان میں نے آپ کو بتائی کہ اس کو آپ خود اپنے آپ میں چیک کریں کہ آپ کس اسٹیٹ میں ہیں، کیا آپ نفس امارہ میں ہیں یا نفس لوامہ میں ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے نفس لہمہ۔ اب یہ تیسرا نمبر نفس لہمہ، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کی پہچان کیا ہے، اور پھر آپ خود کو دیکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کہ آپ کس اسٹیٹ میں ہیں، کیونکہ نفس جو انسان کی جو عادت ہے، جیسے یہ کہا جائے کہ لاشعور میں یا ہم کہیں کہ سب کانشیس میں جو چیز آپ کی بیٹھ جائے اور آپ وہ پریکٹس شروع کریں، ایکچولی نفس ہم اسی کو کہیں گے، وہی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا ہمارا ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کا دل سیاہ ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ برائی سے برائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو نہ ان چیزوں پہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی وہ ان کی ملامت کرتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، برائی ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور آخر غفلت تک مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا جو ایک اس سے اوپر ایک اسٹیٹ آتا ہے وہ نفس لوامہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ملامت ضرور فیل ہوتی ہے، برائی کرتا ہے، برائی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن اندر سے اس کو ملامت ضرور ملتی ہے، وہ اندر سے دروازہ ضرور کھٹکھٹاتا ہے نفس کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے، اس میں بھی ایک اچھی نشانی یہی ہے کہ آپ کو ملامت ضرور ہو رہی ہے۔ آج جس پہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے وہ ہے نفس لہمہ۔ نفس لہمہ کو ہم دیکھیں گے تو یہ ایک وہ اسٹیج ہے جہاں پہ، یہ غور سے سنیے گا، پورا ویڈیو ایکچولی اسی پہ ہے۔ نفس لہمہ سورہ شمس میں
آیت نمبر 8 میں آپ کو یہ ملے گا، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، یہ لفظ یوز کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب نفس لہمہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ نفس ہے جو آپ کو برے اور بھلے کی سمجھ دے رہا ہے۔ کتنی زبردست چیز ہے! اگر یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بہت ہمارے بزرگان دین اور قرآن کی جو مفسر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ نفس لہمہ ایکچولی جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کا نفس یہ لہمہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے، ان کی آنکھ اپنے اوپر کھل جاتی ہے۔ وہ لوگ جو تصوف میں صوفی ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت ملے، اب دیکھیں یہ اس سے بھی جب ملامت کرتا ہے، یہ ایک الگ اسٹیج ہے، نیچلا حصہ اسٹیج ہے نفس کا۔ جب آپ کا ملامت سے آپ اوپر آ گئے، اب آپ کو نفس لہم کر رہا ہے، مطلب آپ کو بیدار کر رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تمیز بتا رہا ہے۔ جب ہر چیز آپ کرنے جائیں گے، کوئی بھی چیز، جیسے یہ کہتے ہیں کہ یہ نفس صالحین جو بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان میں یہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب صالحین، صدیقین، یہ سارے وہ اللہ کے بندے ہیں جن کا جو مرتبہ ہے یہ نبیوں اور شہداء کے بعد آتا ہے۔ دیکھیں اگر کسی بھی عام جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، ان میں اگر یہ نفس ایکٹیو ہو چکا ہے اور وہ ہر کام کرنے سے پہلے وہ اس اندر سے وہ اس کو بالکل پرکھتا ہے کہ صحیح کرنا ہوں یا غلط کرنا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ صالحین کے لسٹ میں شامل ہونے والا ہے، جب تک وہ تمیز کر کے اور پھر اس کو غلط یا صحیح پہ عمل کرے گا۔ فار ایگزامپل میں ایک آپ کو چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں، ویسے تو اس پہ لاکھوں مثال بنتے ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دے دیتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی یہ سارا بات واضح ہو جائے گی۔ دیکھیں آپ کے معاشرے میں، آپ کے ملک میں، چاہے وہ انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، کوئی بھی دنیا کا خطہ ہو، وہاں پہ بینکس ہیں۔ بینک کا کام ہے آپ کی منی ایک تو پروٹیکشن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے پاس اپنے پیسے رکھیں، ہم اس پہ پر ایئر آپ کو ایک سرٹین اماؤنٹ کا پرسنٹیج ایز اے پروفٹ دیں گے۔ تو وہ آپ کو آپ چاہیں تو آپ منتھلی ہم سے لے لیں، آپ چاہیں تو وہ آپ کوارٹرلی لیں یا ایئرلی لیں، جو بھی آپ کا یہ ایگریمنٹ بنتی ہے۔ اب وہ جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کچھ علماء کے مطابق وہ سود ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے، انٹرسٹ کو بھی سود کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ، اب میں اس پہ نہیں جا رہا کہ واقع وہ سود ہے یا انٹرسٹ ہے یا پروفٹ ہے یا کیا ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، میں صرف یہ اس طرف آپ کا دماغ جو ذہن ہے وہ لے کے آ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ سوچ رہے ہو رکھنے سے پہلے 2-3 لوگوں سے مل رہے ہو، آپ چاہ رہے ہو کہ آپ اپنے پیسے بینک میں رکھیں، پھر آپ کیا کر رہے ہو؟ 2-3 علماء سے ملاقات کر رہے ہو، کس حوالے سے؟ یہی پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ انٹرسٹ ہے، کیا یہ سود تو نہیں، یہ حرام تو نہیں، یہ حلال ہے نہیں ہے۔ جیسے کرپٹو کرنسی ہے، اس کے بارے میں بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بڑے پریشان ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، مختلف رائے ہیں، لیکن یہ جو جستجو ہوئی یہ آپ سے نفس لہمہ کروا رہی ہے۔ نفس لہمہ کیا کرتی ہے؟ آپ سے تمیز آپ کو بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اس میں آپ جب جائیں گے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی آپ کانشیس ہو گئے کہ نہیں میں کرنے تو جا رہا ہوں فلاں عمل، کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نفس بڑا صالحین کا درجہ ہے، اس کو نفس لہمہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نفس آپ خود پہ ابھی آپ خود کو دیکھیں، خود کو پرکھیں کہ آپ کس اسٹیج میں، اگر امارہ میں ہیں ہم سب تو ہمیں نکلنا چاہیے وہاں سے، پھر کس طرف جانا چاہیے؟ نفس لوامہ، کیونکہ وہ ہمیں ملامت کرے گی۔ اگر وہاں پہ ہیں تو اس سے اوپر درجہ میں ہم آ جائیں نفس لہمہ۔ اگر لہمہ میں ہم آ گئے تو اس کے بعد
دوسرا ایک نفس آئے گا، اس پہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ تو یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، کیونکہ اس طریقے سے جب ہم سلسلے وار چھوٹے چھوٹے ٹاپکس چلاتے جائیں گے ایپیسوڈ کے صورت میں، تو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی رہنمائی بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کا دین جو ہے وہ اصل طریقے سے لوگوں کے سامنے آئے گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔